الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الدبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادی الصالحون صلوات تھوڑا سا اور آگے آ جائیں جناب انور صاحب تھوڑا سا آگے آ جائیں بڑی عنایت ہوگی ایک صلوات پڑھتے ہوئے اپنی جگہ سے آگے آ جائیے اللہم صلی اللہ یہاں آ جائیے آگے آ جائیے اس سے اونچی صلوات ہدیہ کریں اللہم صلی اللہ سورہ مبارکہ انبیاء کی آیہ کریمہ حسین وارث انبیاء کرام کے عنوان سے آج ایک اور منزل آپ کی خدمت میں اپنے بیان کی لے کے پہنچوں۔ پروردگار عالم نے اس کلام میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الدُّبُورِ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الدُّبُورِ ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں تورات کے علاوہ، ذکر سے مراد یہاں تورات کہ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون اس زمین کے وارث میرے صالح بندے ہیں۔ اور اس وراثت کے عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بات گفتگو میں آئی ہے کہ یہ وراثت مادی نہیں ہے بلکہ معنوی ہے۔ مادی وراثت فرضی ہوتی ہے، عارضی ہوتی ہے، وقتی ہوتی ہے، علاقائی ہوتی ہے، محدود ہوتی ہے، لیکن جو معنوی وراثت ہوا کرتی ہے، معنوی جو مال ہوا کرتا ہے، اس کے لیے کسی بارڈر کی، کسی ویزے کی، کسی پاسپورٹ کی احتیاج نہیں ہے، بلکہ وہ ہر زمانے میں جیسے جیسے شعور بڑھتا جائے گا اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ شاید حضرت نوح کے زمانے میں توحید اور عقیدہ توحید کی جو اہمیت تھی اس سے کہیں زیادہ نبی مکرم کے زمانے میں ہوئی، اس سے کہیں زیادہ امام حسین کے زمانے میں۔ وہ ملکیت میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی اہمیت اور قدر میں اضافہ ہو رہا ہے، اور انہی میراثوں میں سے چند میراث مشترکہ ہیں اور چند میراث انفرادی ہیں، مگر وہ معنوی ہی میراثیں ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام تمام معنوی میراثوں کے وارث، لہذا معرفت حسین ابن علی آگے بڑھاتے ہوئے میرے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام جب واقعہ کربلا کے بعد اور اپنے حیات میں اور اپنی امامت کے دور میں امام حسین کی زیارت کے لیے کربلا پہنچے، اور آپ نے وہاں اس زیارت کو اپنی زبان مبارک پر جاری فرمایا جسے زیارت وارثہ کہا جاتا ہے۔ اس کا نام ہی زیارت وارثہ قرار پایا۔
جس میں حضرت ارشاد فرما رہے ہیں السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، اور اس کے بعد السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ حسین ابن علی حضرت ابراہیم کی معنوی میراث کے وارث، جتنا ابراہیم سمجھ میں آئیں گے اتنا ہی حسین کی معرفت میں اضافہ ہوگا، اور حضرت ابراہیم کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید اور ائمہ کی زبان مبارک سے جاری ہونے والی روایات ہمارے پیش نظر ہیں۔ حضرت ابراہیم کے پاس کیا تھا؟ ابراہیم کہتے کسے ہیں؟ ابراہیم اس اللہ کے خاص پیغمبر کو کہا جاتا ہے کہ جس نے تمام نبیوں میں سب سے زیادہ تہذیبوں کو مرتب کیا، سب سے زیادہ جنہوں نے اقدار کو ترتیب دیا، سب سے زیادہ جنہوں نے مانوی میراث میں اضافہ کیا، بڑے صاحب ثروت نبی کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ بہت بڑا مال تھا حضرت ابراہیم کے پاس دیگر نبیوں کی نسبت۔ حضرت آدم کے پاس جو کچھ تھا وہ یقیناً سب بیان نہیں ہو سکتا، لیکن چند باتوں کی طرف اشارہ ہوا۔ لیکن حضرت ابراہیم کے پاس بہت کچھ ہے، جائیداد بنائی ہے ابراہیم نے، اور وہ مانوی جائیداد، ان حضرت ابراہیم کی میراث میں اور اس مال میں جو حضرت ابراہیم چھوڑ کر جا رہے ہیں، موٹی موٹی 4 باتیں۔ ان میں سب سے پہلی بات حضرت ابراہیم کی بت شکنی۔ ابراہیم کا سب سے بڑا امتیاز ہے بتوں کو توڑنا۔ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ بت کسے کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا کارنامہ اور دوسرا سرمایہ حضرت ابراہیم کے پاس ہے ایک ظالم ترین سلطان سے ٹکرا جانا، اور حسین وارث ابراہیم ہے۔ اور حضرت ابراہیم کے پاس ایک اور سرمایہ ہے عزیزان گرامی، اور وہ ہے حب خدا میں آگ میں جل جانا۔ اور ایک اور تہذیب بھی حضرت ابراہیم کے پاس ہے، وہ ہے قربانی خدا کی راہ میں۔ یہ 4 سرمایے حضرت ابراہیم کے پاس بہت ہی واضح ہیں، اور ان 4 سرمایوں کو کمال عطا کیا ہے حسین ابن علی نے۔ بت شکنی ابراہیم علیہ السلام کا کارنامہ، لیکن ذرا اس کارنامے کو ذرا محسوس کریں کہ ابراہیم بظاہر تو پتھروں کے بتوں کو توڑ رہے ہیں، لیکن پتھر کے بت سے تو نہ ابراہیم کی دشمنی ہے، نہ ابراہیم کا اللہ ان سے کوئی خوف کھاتا ہے، نہ ابراہیم کے اللہ کو ان سے کوئی نفرت ہے۔ یہ پتھر بھی تو اللہ کے ابراہیم کے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ اپنی مخلوق سے تو نفرت کرتا ہی نہیں ہے۔ یہ پہاڑ کے ٹوٹے ہوئے پتھر بنائے گئے ہوں گے، پتھروں سے بنایا گیا ہوگا بت، یا کہیں سے اور پتھر اٹھا کر بت بنائے گئے ہوں گے، وہ بھی تو اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو پروردگار عالم کو ان پتھروں سے تو نفرت نہیں تھی۔ وہ در حقیقت ایک بت سامنے رکھ کر ایک بد تہذیبی پھیلائی جا رہی تھی، ایک قدر مٹائی جا رہی تھی، ایک فطرت پر گرد ڈالی جا رہی تھی۔ اصل میں تو اس فطرت کو سالم رکھنا ابراہیم کا کام تھا، اور وہ بت شکنی جو حضرت ابراہیم کر کے دکھا رہے ہیں، ذرا محسوس کریں میرے عزیزوں کہ بت صرف پتھر کے بنے ہوئے صنم کو نہیں بولتے، بت صرف ایک مورتی کا نام نہیں ہے، بلکہ بت ایک نظریے کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے۔ عزیزان گرامی، یوں ہی ہمارے بزرگوں نے بہت سارے کاموں کو مرتب نہیں کیا۔ یہ علم آپ کے سامنے ہے، یہ تابوت، یہ ذوالجناح، یہ منبر، یہ سجدہ چیز جس پہ ہم سر رکھ کر سجدہ کر رہے ہیں، بہت ساری اور چیزیں اس طرح کی، یہ ایک پوری فکر کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں۔ بظاہر تو ہم سجدہ کے اوپر سر رکھ کر 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن صرف 2 رکعت نماز نہیں ہے، یہ ایک پورا اسکول ہے کہ جو ہم پیش کر رہے ہیں 2 رکعت نماز میں، ایک پورا ایک نظریہ ہے جسے ہم پیش کر رہے ہیں سجدہ کے اوپر سر رکھ کر۔ یہ ایک پوری ایک تہذیب ہے کہ جسے سجدہ کہا جاتا ہے۔ یہ علم، یہ ممبر، یہ بہت سارے، یہ ماتم، یہ عزاداری، یہ گریہ، یہ ایک پوری تہذیب ہے۔ بظاہر ایک چیز ہے جس کو سامنے رکھ لیا گیا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک پوری ایک تاریخ ہے، اس کے پیچھے ایک پوری تہذیب ہے۔ مگر یہ مثبت باتیں ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا، وہ ایک منفی پہلو۔ بت کسے کہا جاتا ہے؟ بت ایک اس نظریے کی حامل شے کو کہا جاتا ہے جو اللہ سے بھٹکا کر شیطان کی طرف رغبت دلائے۔ لہذا ضروری نہیں ہے کہ پتھر کا ہوگا تو یہ کرے گا،
ممکن ہے کوئی اور شے بھی ہو کہ جو یہ کام انجام دے رہی ہو، ہم نے اپنے اسے بت بنایا ہوا ہو۔ بعض رسومات بت ہو جاتے ہیں، بعض عادتیں بت ہو جاتی ہیں، انہیں توڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اسے بت کہا جائے، عادت کو توڑنا بھی کام تھا نبیوں کا۔ عادت کے مطابق زندگی مت گزارو، عبادت کے مطابق زندگی گزارو۔ ممکن ہے کوئی بچہ کہ صاحب یہ اگر عبادت کی ہی عادت ہو جائے تو اچھی بات نہیں ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، عبادت بھی اگر عادت کے مطابق ہو رہی ہے تو اچھی بات نہیں ہے، اور شاید اسی وجہ سے پروردگار عالم نے ہمیں عبادت گزار مانگا ہے، عادت گزار نہیں مانگا۔ محسوس کریں گے میری بات کو، دو بھائی ایک ماں باپ کی اولاد، ایک رہتا ہے مثال کے طور پر شارجہ میں، ایک رہتا ہے پاکستان کراچی میں۔ اب کراچی والے بھائی کے پاس جو یہ یہاں سے گئے ہیں بھائی، وہ جب ایک ساتھ کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے تو ایک ماں باپ کی اولاد، ایک قبلہ، ایک امام اور معصومین کو ماننے والے، ایک قرآن کو ماننے والے، ایک پڑھے گا 4 رکعت نماز، ایک پڑھے گا 2 رکعت نماز۔ ان دونوں کے مزاج میں اللہ نے کیوں تبدیلی کر دی؟ ان سے کیوں علیحدہ علیحدہ مطالبہ ہے؟ جو جہاں سے گیا ہے وہ 2 رکعت پڑھ رہا ہے، وہ کہے گا صاحب کوئی بات نہیں، اللہ ہی کی تو نماز ہے، 2 کو 4 پڑھ لیتے ہیں۔ کہا نہیں، وہ 2 بھی قبول نہیں ہوگی۔ اگر تم نے 4 پڑھی تو 2 رکعت بھی قبول نہیں کی جائے گی تمہاری۔ تمہارے مزاج پر چلنے کو دین نہیں کہا جاتا، اللہ کی مشیت پہ چلنے کو دین کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہ مزاجوں کو، آپ نے کہیں بعض اوقات دیکھا ہوگا، ہماری عادت ہے کہ ہم سجدگاہ نماز پڑھنے کے بعد اسے چومتے ہیں، مس کرتے ہیں، اسے بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر یہی عادت ہو جائے، یہ عبادت نماز پڑھنے کے بعد، سجدہ کرنے کے بعد ہم نے سجدگاہ کو چوما، یہ ہماری عبادت، لیکن اگر یہی عبادت عادت ہو جائے تو کسی ایسی جگہ جہاں سجدگاہ نہ ملے اور گھاس پر سجدہ کر رہے ہوں جی، اور ٹیشو پیپر پر سجدہ کر رہے ہوں، اور کسی درخت کا پتا توڑ کر سجدہ کر رہے ہوں، تو جو عبادت نہیں کر رہے ہوتے، عادت کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ پتے کو بھی چوم رہے ہوتے ہیں۔ ارے بھائی، یہ پتے کو کیوں چوما آپ نے؟ یہ تو سجدہ نہیں ہے۔ یہ گھاس کو کیوں چوم لیا؟ عادت۔ اللہ عادت کے مطابق ہمیں نہیں دیکھنا چاہتا، وہ چاہتا ہے عبادت کرو جس کے اندر مزاج میں مسلسل تبدیلی رہے۔ جملہ آپ کی محترم سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اگر علی ابن ابی طالب کی عادت میں تلوار ہوتی تو کبھی بھی صلح حدیبیہ میں تلوار رکھ کر قلم نہ اٹھاتے، لیکن علی نے تلوار رکھ کے قلم اٹھایا، بتایا میں عبادت گزار ہوں، عادت گزار نہیں ہوں۔ ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بعض اوقات ہمارے رسم و رواج، ہماری زندگی گزارنے کے ایک معین دستور، وہ بھی بت ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بت جسے حضرت ابراہیم توڑ رہے ہیں، وہ بظاہر تو پتھروں کے بت ہیں، اور اسے حضرت ابراہیم توڑنا چاہتے ہیں۔ مزاج جو بن جائے، ایک مثال اور میرے ذہن میں آ رہی ہے جی، میں تو غنیمت سمجھتا ہوں نا کہ کوئی موقع ملے مجھے اور میرا فریضہ ادا ہو۔ یہ بچہ 2 روئی، ہاں بت کی ایک اور تعریف کی ہے بعض علماء اخلاق نے، 2 روئی، 2 روئی، 2 مزاجی کو بھی بت کہا جاتا ہے۔ ذرا محسوس کریں گے وہ پہلو جو ابھی عرض کیا، اب یہ پہلو جسے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ بچے کی فطرت میں جھوٹ بولنا نہیں ہے۔ یہ ماں باپ ہے جو اسے یہودی اور نصرانی بنا دیتے ہیں، اور میں بر صغیر کا رہنے والا ہوں، یہ ماں باپ ہیں۔ حدیث میں تو یہودی اور نصرانی بنانے کا آیا ہے، ہمارے ہندو بھی بنا دیتے ہیں۔ ماں باپ، حدیث میں معصوم تو فرمانے ہے کہ انسان کو اللہ نے فطرت پر اور دین پر پیدا کیا ہے۔ یہ والدین ہیں کہ یحودانہ اور ینصرانہ، یہ والدین ہیں کہ جو یہودی اور نصرانی بنا دیتے ہیں۔ ہمارے حساب سے اگر دیکھیں تو ایک جملہ اور بڑا، اس میں اپنے حدیث سے ہٹ کر سوچ لیا جائے کہ ہمارے ہاں ہندو بھی بنا دیا جاتا ہے، عادت کے مطابق مزاج ہے اس علاقے کا مزاج۔ بچہ فطرتاً راست گو ہے، سچا ہے، صادق ہے، سالم ہے، جیسا اللہ نے بنایا ہے ایسا ہے۔ یہ ہم ہیں کہ جو اسے اس دائرے سے نکال دیتے ہیں۔ اسے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے۔ بچپنے میں
دروازے پر کوئی آ گیا یا ٹیلی فون کی گھنٹی بجی کہ جو ہم نہیں چاہتے اس سے بات کرنا، تو ہم اس بچے سے جھوٹ کہلواتے ہیں، کہہ دو بیٹا نہیں ہے. اب بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہیں اور کہہ رہے نہیں ہے، تو یہ بڑا ہو کر اگر منافق بنے، بڑا ہو کر اگر دو روئی اس میں آ جائے، دو رخی اس کے اندر آ جائے، تو اس کو تربیت کس نے دی ہے؟ ایک جانب فطرت کہتی ہے اس کے آگے جھکو جو مجبور نہ ہو، اس کے آگے جھکو جو غنی ہو، اس کے آگے جھکو جو صمد ہو، اس کے آگے جھکو جو نہ کسی کی اولاد ہو اور نہ وہ کسی کی اولاد ہو اور نہ کوئی اس کی اولاد ہو. ایک جانب فطرت یہ بول رہی ہوتی ہے، ایک جانب مجبور ترین لوگوں کو طاقت سمجھا جائے. تو یہ دو روئی ہوئی ہے نہیں، اس کو بھی بت کہا جاتا ہے، اس کیفیت کو بھی بت کہا جاتا ہے. اب حضرت ابراہیم بت توڑنا چاہتے ہیں، لیکن کیا قصہ عجیب و غریب ہے حضرت ابراہیم کا. یہ بت کہاں توڑنے جا رہے ہیں؟ ان کے تو اپنے گھر میں کارخانہ لگا ہوا ہے بتوں کا. تھوڑی سی توجہ میرے ساتھ دیں. حضرت آزر ان کے چچا ہیں جو بت سازی میں ماہر ہیں، جن کے ہاں کارخانہ ہے بت سازی کا، ان کے گھر میں ہی بت بنتے ہیں. یعنی چچا جان حضرت آزر ہی ہیں جو بت بناتے ہیں. تو ایک دن جا کر کہا کہ چچا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کام نہ کیجئے. بہت سمجھایا آزر کو حضرت ابراہیم نے، لیکن آزر ماننے کو تیار نہیں ہے. کہنے لگے کہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ کے اس کام سے معاشرے میں فساد پھیل رہا ہے، آپ کے اس کام سے لوگ توحید سے دور ہو رہے ہیں، عقیدہ خراب سے خراب تر ہوتا جا رہا ہے. لیکن آزر کو سمجھ میں نہیں آیا. بہت سمجھایا اپنے چچا کو. کیوں سمجھ میں نہیں آیا؟ اس کی ایک وجہ ہے، سرمایہ دار کا ایک مزاج ہوتا ہے، جس کے پیش نظر صرف اور صرف دولت ہو، اس کا ایک مزاج ہوتا ہے. اسے اس سے غرض نہیں ہوتی کہ میرے کام سے معاشرے میں فساد پھیل رہا ہے یا امن پھیل رہا ہے. اسے تو اس سے غرض ہوتی ہے کہ میرے ڈالروں میں اضافہ ہو جائے، میری رقم میں اضافہ ہو جائے. جس کے پیش نظر صرف اور صرف سرمایہ ہو، اسے اور کوئی چیز دکھائی نہ دے رہی ہو. ایک درود پڑھ لیں محمد و آل محمد. پھر وہ معاشرے کے اندر بت سازی کا کارخانہ تک لگا لیتا ہے، مگر اسے پیسہ چاہیے. ایک طرف ذہن لگا ہوا ہے نا، کوئی بھوکا ہو، اس بھوکے سے کہا جائے کہ بتاؤ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، تو کہے گا 4 روٹیاں. کسی کے پیروں میں جوتے نہیں ہیں، اس سے پوچھا جائے بتاؤ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، کہا 4 جوتے. بھائی 4 جوتے کب پوچھیں تم سے؟ 2 اور 2 4 بتاؤ نا. یہ 4 روٹیاں کہاں سے آ گئی؟ کیونکہ اس کے ذہن میں ہیں ہی روٹیاں. کسی سرمایہ دار سے پوچھا جائے جس کے پیش نظر صرف اور صرف سرمایہ جمع کرنا ہے، اس سے پوچھا جائے 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، تو کہے گا $4. کیونکہ اس کے پیش نظر صرف اور صرف سرمایہ ہے. حضرت ابراہیم آزر سے کہہ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ، مگر وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ تو کمال ہے ابراہیمی مزاج کا کہ جب وہ یہ دیکھ لے کہ یہاں مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو وہ رستہ نکالتا ہے جو اس سے بہتر ہو. تو ابراہیم نے کہا کارخانہ بند کروانے کی کیا ضرورت ہے، ان مزاجوں کو بدل دو جو بت خریدتے ہیں. تمہیں کارخانے کو بند کروانے کی ضرورت نہیں ہے، مارکیٹوں کے مزاج کے بدلنے کی ضرورت ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. اب حضرت ابراہیم نکلے ہیں اپنے گھر سے اور گئے ہیں مارکیٹ کے مزاج کو بدلنے کے لیے. لوگوں کی طلب بدل دو، لوگوں کا مزاج بدل دو. نہ خریدنے والا ہوگا نہ آزر بنائیں گے. ایک وقت آئے گا کارخانہ خود بند ہو جائے گا. لوگوں کی طلب کو تبدیل کرنے کے لیے حضرت ابراہیم نے موقع غنیمت سمجھا کہ جب سارا شہر تہوار منانے کے لیے باہر گیا ہوا ہے. اور حضرت ابراہیم گئے. یہ سنی ہوئی آپ کی بات ہے، ذرا میرے لبے لہجوں میں اور کچھ نتیجے لے لیجئے، شاید کوئی نئے نتیجے بھی ہوں. قرآن مجید کا تو کمال ہی ہے کہ ہر مرتبہ نیا نتیجہ دیتا ہے. جب اس کی تلاوت کی جائے اس کا نیا پیغام اس میں دکھائی دیتا ہے، اور قیامت تک پڑھنے والوں کے لیے ایک نیا معلم بن کر سامنے آتا رہتا ہے. اب یہاں حضرت ابراہیم نے جب سارے شہر کو خالی پایا تو حضرت ابراہیم گئے اور جا کر سارے بتوں کو توڑ دیا. کسی کا کھوا کاٹا تو کسی کی آنکھ پھوڑی، کسی کی ناک کاٹی، جی کسی کا ہاتھ توڑا، اور اس کے بعد ایک بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی کو لٹکا دیا. عزیزان گرامی، جو اللہ کی خاطر کام کرتے ہیں وہ جذباتی نہیں ہوتے. جذباتی لوگ کبھی بھی خدمت نہیں کر سکتے. لوگوں کو اگر اللہ کی خاطر کام کرنا ہے تو اپنے جذبات پہ قابو بھی رکھنا ہوگا. اگر ابراہیم جذباتی ہوتے تو سب سے پہلے بڑے بت کو توڑتے،
لیکن نہ صرف بڑے بت کو نہیں توڑا، اس بڑے بت کو چھوڑ بھی دیا تاکہ بتائیں میں اللہ کی خاطر کام کر رہا ہوں، نفس کی خاطر کام نہیں کر رہا۔ اس بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی کو لٹکا کر آ گئے۔ اب یہ سارا شہر جب پلٹ کر آیا تو دیکھا کہ یہ ہو چکا ہے۔ دربار کے اندر اجتماع ہونے لگا، نمرود بیٹھا ہوا ہے اپنے تخت کے اوپر، لوگ جمع ہونے شروع ہوئے کہ صاحب بہت بڑی آفت آ گئی ہمارے ہاں، ہماری غیرت کو للکار دیا، ہماری عبادت خانے کے اندر یہ حملہ ہو گیا۔ کسی کے ذہن میں کوئی اور نہیں جا رہا، سب جگہ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، ہو نہ ہو یہ ابراہیم ہے، ہو نہ ہو یہ ابراہیم ہے، مجمع میں سے آوازیں آ رہی ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں پوچھ رہا بھائی بغیر دیکھے کیسے فیصلہ کر رہے ہو؟ تو یہی تو جواب آئے گا نا کہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اپنی شناخت کے ساتھ جیتا ہے، اور ابراہیمی مزاج اسے کہا جاتا ہے جو گم ہو کر نہ رہتا ہو بلکہ علامتوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہو۔ ایک درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ اور اب حضرت ابراہیم کو بلا لیا گیا دربار میں، آ بھی گئے بڑے اطمینان کے ساتھ، کوئی چہرے پہ گھبراہٹ نہیں ہے۔ جب اللہ کے لیے کام کیا جاتا ہے تو چہرے پہ گھبراہٹ نہیں آتی، اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جسے دکھانا ہے وہ خوش ہو رہا ہے، جس کی ناراضگی ہے وہ ناراض نہ ہو۔ بس حضرت ابراہیم انتہائی اطمینان کے ساتھ دربار میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ ابراہیم یہ تم نے کیا ہے؟ کہا کیا ہوا ہے؟ سوال تاریخی جملے ہیں۔ فرمایا کیا ہوا ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم بت ٹوٹ گئے۔ کہنے لگے بت ٹوٹ گئے؟ یہ جو حضرت ابراہیم ان کی بات پر دوبارہ تکرار فرما رہے ہیں، یہی تو فطرت کو سالمیت عطا کرنا ہے۔ کہنے لگے بت ٹوٹ گئے۔ حضرت ابراہیم نے کہا بت ٹوٹ گئے یعنی جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں، یہی بتانا چاہتے ہیں حضرت ابراہیم۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا سارے بت ٹوٹ گئے مگر ایک بڑا بت سالم ہے۔ کہا پھر اسی نے توڑا ہوگا۔ اب پہلا جملہ تو وہ تھا کہ بت ٹوٹ گئے، کہا ہاں ہاں بت ٹوٹ گئے۔ اب یہ دوسری مرتبہ ضمیر کو جگایا جا رہا ہے کہ پھر اسی نے توڑا ہوگا جس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہوئی ہے۔ کہا ابراہیم وہ تو مکھی بھی نہیں جھل سکتا، ابراہیم وہ تو اپنے دشمن کو ہٹا بھی نہیں سکتا، وہ کیسے توڑے گا؟ تو کہا بس یہی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو اپنے دشمن کو بھی نہ ہٹا سکے، جو اپنے محبوں کو بھی نہ پہچان سکے، جو اپنے دفاع بھی نہ کر سکے، وہ اللہ کیسے ہے؟ وہ خدا کیسے ہے؟ اب یہ سمجھ گئے کہ ابراہیم چاہتا ہے۔ انقلاب سانے لگا، لوگ سوچنے لگے۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ، ایک ہوتے ہیں بھیڑ چال، ہر معاشرے میں ایسا ہی ہے، ہر جگہ ایسا ہی ہے۔ ایک ہے بھیڑ چال اور ایک ہے سمجھدار۔ سمجھداروں کو تو جب وہ پختہ ہو جائے تو سمجھانا بہت مشکل بات ہے، لیکن جو بھیڑ چال لوگ ہوتے ہیں ان میں انقلاب بپا ہو جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ لوگ سوچنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کہہ تو صحیح رہے ہیں، یہ جو اپنا کچھ نہ کر سکتا وہ ہمارا کیا کرے گا، جو اپنے آپ کو نہ بچا سکے وہ ہمیں کیا بچائے گا۔ تو ایک مرتبہ دربار میں سے آواز آئی ابراہیم معافی مانگو۔ کہا نہیں معافی تو نہیں مانگوں گا، میں نے یہ صحیح کیا ہے، میں تمہیں ہوشیار کرنا چاہتا تھا۔ تو کہا نہیں ابراہیم کو گرفتار کر لیا جائے۔ اب حضرت ابراہیم کو گرفتار کر کے سزا دی جا رہی ہے، مگر ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے ہے عزیزان گرامی، سزا کیا ہو رہی ہے؟ سب نے مل کر، جملہ کہو مفتیوں نے مل کر ایک فتویٰ صادر کیا، اور وہ یہ کہ ابراہیم کی کم سے کم سزا ہے آگ میں جلانا۔ کل کے کافر مفتیوں نے یہ طے کر لیا کہ اللہ کو نہ ماننے والے کی سزا آگ ہے، تو اگر انہی کے فیصلے کے مطابق دوزخ میں ڈالا جائے تو بھائی فیصلہ تو تمہارا اپنا ہی ہے، تم نے ہی طے کیا ہے اللہ کو نہ ماننے والے کا انجام دوزخ ہے۔ اب یہاں حضرت ابراہیم کو آگ میں جانا کوئی مشکل نہیں ہے، تیار ہے، اس لیے کہ میں نے ایک جملہ کہا تھا ابراہیم آگ کو ڈھونڈ رہے ہیں، آگ ابراہیم کو نہیں ڈھونڈ رہی، یہ ہے جو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کب آگ جلے گی، کب مجھے جلایا جائے گا۔ حضرت ابراہیم بت توڑنے والے وجود، نظریات کو بھی بت کہا جاتا ہے۔ چار نظریے یا یوں کہوں کہ چار ستون یا چار بنیادیں تھیں جن پر ایک عمارت تیار ہوئی، اور اتنی پختہ عمارت اور اتنی گہرا نظریہ کہ جسے توڑنا سوائے وارث ابراہیم کے کسی اور کا کام نہیں تھا۔ چار چیزیں، کون ہوگا حاکم وقت؟ وہ ہوگا جس کے ساتھ اجماع ہو۔ بزرگ ذرا زیادہ میرا ساتھ دیں گے توجہ کے اندر، میں بہت ساری باتیں
وہاں بھی نہیں کرتا ہوں، میرا مزاج نہیں ہے، اور یہاں ویسے بھی نہیں کر رہا، مزاج بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے. صاحبان دقت توجہ فرمائیں گے. 4 چیزیں تھیں جو دلیل بنائی گئیں جی کچھ حکومتوں کے لیے، بعد از پیغمبر کچھ حکومتوں کے لیے 4 دلیلیں ہیں جس کی بنیاد پر حکومتیں بنی، حکومتیں قائم رہیں. اور ان 4 دلیلوں میں سب سے پہلی دلیل ہے اجماع، جمہوریت. جی تو اس اجماع کی بنیاد پر حکومت قائم ہوئی. کہ صاحب اکثریت نے کہہ دیا، اب اکثریت کے کہنے کی بنیاد پر حکومت بن گئی. دوسری دلیل اور وہ ہے عزیزان گرامی استخلاف، یعنی پہلے والا کہہ کے جائے کہ میرے بات کون ہے، بڑا پکا نظام بنا. اور تیسرا جو انداز تھا وہ قہر و غلبہ، کہ قہر و غلبہ کی بنیاد پر جس کے پاس ڈنڈا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس زور و زبردستی، جس کے پاس روب و جلال، جس کے پاس فوج و ارتش، فوج و سپاہی، اسی کی حکومت. اور عزیزان گرامی ایک عنوان قرار پایا قہر و غلبہ کے ساتھ، شورا، مجھے معاف کیجیے گا، اجماع، شورا، استخلاف اور قہر و غلبہ، زبردستی، زور و دھوس، فوج اور سپاہی جس کے پاس ہو وہی حاکم. اجماع، شورا، استخلاف. دیکھیے یہ تاریخ ہے، کہیں درسی نشست ہوگی تو اس کے تفصیل سے میں بچوں کو عرض کروں گا، بزرگ جانتے ہیں. یہ پوری تاریخ ہے جس نے تاریخ کا دہانہ موڑ دیا، جس نے حقائق کا چہرہ بدل دیا، جس نے حقداروں سے حق چھین لیا. یہ 4 چیزیں جن کی بنیاد پر کتنا بڑا بت تیار ہوا. وہاں ابراہیم بت توڑنے کے لیے گئے ہیں، یہاں وارث ابراہیم بھی بت توڑے گا. 4 چیزیں موجود تھیں یزید کے پاس. اجماع ایسا کہ سب نے بیعت کر لی. بھائی سب بیعت کر چکے ہیں، حسین بیعت نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ تم حکومت چلاؤ اپنی، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اجماع اتنا مضبوط کہ سب نے بیعت کر لی. اور ایسی بیعت تو کسی کی بھی نہیں ہوئی کہ پچھلے والے حاکم کی موجودگی میں آنے والے حاکم کی بیعت ہو گئی ہو. یہ واحد حاکم ہے کہ جس کی بیعت اس وقت کی جا رہی ہے کہ جبھی بھی پچھلا حاکم زندہ ہے. اتنی مضبوط اجماع. اور اس کے بعد کیا؟ شورا، طے کر لیا خاص لوگ کتنے وہ سب بیعت کریں. استخلاف ایسا کہ وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں جی. اور قہر و غلبہ ایسا کہ کربلا بپا کر دی، انہوں نے مار ڈالا انہوں نے اپنے مخالفوں کو. اتنی مضبوط ترین حکومت. اور چاروں کے چاروں وہاں پر یہ تھا کہ اگر ایک چیز بھی کسی کے پاس ہے تو کافی ہے. بعض کے پاس صرف استخلاف تھا، بعض کے پاس صرف اجماع تھا، بعض کے پاس جی شورا تھا، بعض کے پاس اجماع تھا، بعض کے پاس قہر و غلبہ تھا. لیکن یہاں 4 چیزیں ہیں. اتنا پکا بت، اب اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا. لیکن حسین وارث ابراہیم ہے، ایک مرتبہ نکلے ہیں بت کو توڑنے کے لیے. اپنے مدینے کے اندر رکھے ہوئے بت کو نہیں توڑیں گے جو ایک وہاں کا حاکم اور گورنر تھا. مکے کے بت کو نہیں توڑیں گے جو وہاں کا حاکم اور گورنر تھا. ابراہیم تلاش میں ہے بت خانے کی، ایسی جگہ جا کر بت توڑوں گا کہ پھر بت بننے نہ پائے. اور اس جگہ کا نام ابراہیم حسین نے کربلا دیا. اب ایسے بت کو توڑ کے رکھ دیا کہ قیامت تک اگر اس انداز سے بت بنائے تو حسینیت آگے بڑھ کر توڑنے کو تیار ہو جائے گی. اب کبھی یہ بت بننے نہیں پائے گا کہ جسے ان چیزوں کی بنیاد پر بنایا جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ایسے بت توڑے لیکن تیار ہو جائے. پھر بت توڑنے کا نتیجہ تو آ گئے، جان بوجھ کے کر رہے ہیں ایسے. حسین ابن علی کا بیعت کا انکار کرنے کا نتیجہ تو کربلا ہے، حسین کو پتا ہے، لہذا حسین کربلا بسائیں گے. اب یہاں حضرت ابراہیم بت توڑ رہے ہیں، توڑ ڈالے، آگ میں پھینکا جا رہا ہے حضرت ابراہیم کو. منجنیق میں رکھ کر حضرت ابراہیم ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، مگر چہرے پر اطمینان ہے، شاید زبان پر ذکر پروردگار ہے. تلا تم بپا ہوا فرشتوں میں، اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تیری محبت بدنام ہو جائے گی، تیری خاطر اس نے کیا ہے. یہ آگ میں جل گیا تو لوگ کہیں گے کہ اللہ ہوتا تو بچا لیتا. لیکن یہاں پروردگار عالم نے جبرائیل سے کہا، جبرائیل تم جا کے پوچھو ابراہیم کی کیفیات کیا ہے.
اب جبرائیل نے جا کر کہا حل لک حاجت یا ابراہیم، اے ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ انتہائی اطمینان کی کیفیت میں ابراہیم نے جبرائیل کو دیکھ کر کہا اما الیک فلا، ہاں ہے مگر تجھ سے نہیں ہے۔ کہا پھر کس سے ہے؟ کہا اسی سے ہے جس نے تجھے بھیجا ہے۔ کہا پھر بولو اس سے، پکارو اسے۔ کہا نہ علمہ بحالی یغنی عن سوالی، وہ میرا حال جانتا ہے، سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابراہیم آگ میں جا کر گر گئے انتہائی اطمینان کے ساتھ۔ یہاں جب ابراہیم کے دل کی آزمائش مکمل ہو گئی تو پروردگار عالم نے آگ کو کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی پڑ جا۔ مگر عزیزان گرامی اگر ٹھنڈک 50 درجے مائنس میں چلا جائے تو یہ تو موت کا ذریعہ ہے۔ آگ سے بچنے جا رہے تھے، ٹھنڈک سے مر گئے۔ لیکن فوراً کا بردن ہی نہیں کافی، سلامہ بھی ہونا چاہیے۔ یعنی آگ صرف ٹھنڈی نہ پڑنا بلکہ اتنی ٹھنڈی بن جا کہ ابراہیم سالم رہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ابراہیم سالم رہے۔ حضرت ابراہیم نے عزیزان گرامی اس انداز سے بت شکنی کی۔ اب آزمائش پہ آزمائش بڑھ رہی ہے ابراہیم کی۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جنہیں پبلک نے بنایا ہوتا ہے انہیں پبلک اتار بھی دیتی ہے، لیکن جنہیں پبلک نے نہ بنایا ہو وہ پبلک کے نہ چڑھانے کے محتاج تھے نہ اتارنے کے منتظر ہیں۔ ابراہیم کے وارث ہیں حسین ابن علی، ادھر جو ابراہیم کے سامنے بت ہے وہ ہے پبلک کا بنایا ہوا، عوام کا بنایا ہوا، لوگوں کا بنایا ہوا، اسے کوئی خوف نہیں ہے، اس لیے کہ میں ان لوگوں کا بنایا ہوا نہیں ہوں۔ کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن صرف مثال دے رہا ہوں کہ اگر الیکشن کا دور ہو اور آپ اور ہم کہیں الیکشن میں کھڑے ہوں تو شاید لوگ ووٹ دے کر ہمیں کامیاب کرنے کے ساتھ انہیں آزمانا چاہیے، لیکن جو بلا مقابلہ جیت جائے اور جو بڑی اکثریت سے جیت جائے شاید 4 سال 5 سال، اور ہم میں سے بہت سارے تو جن علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں وہاں تو یہ تصور ہی رہ گیا ہے کہ 5 سال پورے ہوں۔ جی اب اگر معلوم ہوا کہ 5 سال مکمل ہو گئے، اس کے بعد دوبارہ الیکشن ہوا تو وہ جنہیں اکثریت نے ووٹ دیا تھا اب ایسے ووٹ پڑے کہ ضمانت بھی ضبط ہو رہی ہے، کوئی ووٹ دینے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اب یہ کیا ہوا بھائی؟ 5 سال پہلے تو اکثریت نے ووٹ دے دیے، 5 سال کے بعد لوگ ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے۔ کہا صاحب ہم نے بٹھایا تھا، ہم ہی اتار رہے ہیں، یہ ہمارے محتاج ہیں، ہماری مرضی، کل ہماری مرضی تھی کہ انہیں ووٹ دیں تو ہم نے انہیں بٹھا دیا، آج ہماری مرضی نہیں ہے کہ ہم انہیں کرسی پر بیٹھا ہوا دیکھیں تو ہم نہیں دے رہے ووٹ۔ لیکن عزیزان گرامی اگر کوئی LLB کا امتحان پاس کر لے، اگر کوئی MA فلاں میں اور PhD فلاں میں امتحان پاس کر لے تو کوئی مجمع کتنا ہی بڑا مجمع جمع ہو جائے، کتنی ہی بڑی جمہوریت آ جائے، اس کی سند کو واپس نہیں لے سکتا، اس لیے کہ پبلک کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے، قابلیت کی بنیاد پر آنے والا اور ہوتا ہے۔ یزید ہے پبلک کا بنایا ہوا، حسین ہے قابلیت کی بنیاد پر آیا ہوا۔ ایک درود بھیج دے محمد والے محمد، اللہم صل علی زندہ باد۔ اور یہ جو محتاج بھی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ حسین ابن علی محتاج نہیں ہے کسی کے بنانے اور بٹھانے کے۔ ساری دنیا حسین کو مانے تب بھی حسین حسین، اور کوئی نہ مانے تب بھی حسین ابن علی حسین ہے۔ یہ تو معجزہ پروردگار عالم دکھا رہا ہے، کیونکہ حسین نے یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کربلا میں اپنے آپ کو تنہا کھڑا کر دیا۔ ساری دنیا ساتھ چھوڑ چکی تھی نا، 72 36,000 اور 70,000 اور 80,000 کے مقابل 72 کچھ بھی نہیں ہے۔ کم سے کم وہاں تعداد 36,000 کی ہے، زیادہ سے زیادہ تعداد وہاں 80,000 کی ہے، یہاں کم سے کم تعداد 72 ہے، زیادہ سے زیادہ 130 ہے، 132 ہے۔ گنج شہیدہ میں جو تاریخ جو نام لکھے ہوئے وہ 132 ہے۔ زیادہ سے زیادہ بھی لگائیں حسین کی طرف اور وہاں کم سے کم بھی لگائیں تو کوئی تعداد نہیں ہے، لیکن حسین کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ میرے ساتھ مجمع ہے یا نہیں ہے، میں اکیلا ہوں یا میرے ساتھ لوگ ہیں۔ تو جب اللہ اس طرح سے قابلیت ثابت ہوتی ہے تو پھر اتنا بڑا مجمع جمع ہوتا ہے اسلام پر۔ ایک بزرگ کا جملہ ہے کہ کربلا میں حسین اکیلے کھڑے تھے، اسی وجہ سے حسین کے نام پہ مجمع جمع ہوتا ہے۔ یہ رش اس وجہ سے آتا ہے حسین کے نام پر کہ حسین اللہ کی خاطر تنہا کھڑے تھے۔
اب وہاں حضرت ابراہیم نے اپنی کردار اب ڈگری پر ڈگری بڑھ رہی ہے، آزمائش پہ آزمائش، امتحان پاس کرتے جا رہے ہیں، ابراہیم آگے بڑھ رہے ہیں، جہاں گئے ہیں ایک صحرا کے اندر بیابان میں دمبیاں اپنے بکرے اپنے جانور لے کر چرانے کے لیے، صحرا ہے، کوئی اور وہاں دکھائی نہیں دے رہا کہ ایک مرتبہ ایک جانب سے ایک خوبصورت حسین ترین فرد کی تسبیح کی آواز آئی، اور وہ تسبیح اللہ کی تسبیح تھی۔ کہ میں تو تھک گیا ہوں اللہ منواتے ہوئے، یہ کون ہے جو اللہ کی تسبیح کر رہا ہے؟ مڑ کر دیکھا تو ایک حسین و جمیل شخص ہے جو تسبیح پڑھ رہا ہے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ آگے بڑھے کہ بھائی یہ تو میرے اللہ کی تسبیح ہے۔ کہاں جس اللہ کو تم مانتے ہو اسی کو میں بھی مانتا ہوں۔ بڑا دل بڑا ہوا حضرت ابراہیم کا کہ تمہارا لب و لہجہ بڑا اچھا ہے، ایک دفعہ اور سناؤ۔ تو انہوں نے ایک دفعہ اور سنا دیا، پھر کہا ایک دفعہ اور سناؤ۔ تو اس تسبیح سنانے والے نے کہا ابراہیم اللہ کی راہ میں کچھ دینے کو بھی تیار ہو؟ کہ میرے جو جانور ہیں ایک سیوم لے لو مگر مجھے تسبیح سناتے رہو۔ ایک سیوم دے دیے، پھر آدھے دے دیے، پھر پورے دے دیے۔ پھر جب سارے جانور ان کے پاس آ گئے تو کہا ابراہیم تمہارے جانوروں کی ہمیں ضرورت نہیں تھی، ہم تمہارے مال کی آزمائش لینے آئے تھے، تمہارا مال تمہیں مبارک ہو، میں جبرائیل ہوں، اللہ نے تمہارے مال کی امتحان کے لیے تمہارے پاس بھیجا تھا۔ ہم دیکھ رہے تھے تم اللہ کے نام پر خرچ بھی کر سکتے ہو نہیں۔ ذرا محسوس کیا عزیزان گرامی، ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نام پہ خرچ کرنے کو دل کرتا ہے۔ اب یوں ہی نہیں کہا جائے گا کہ حسین کے نام پر اتنا خرچہ کیوں کیا جاتا ہے، یہ محبت کا رشتہ ہے، اور محبت کے رشتے میں مال نہیں دیکھا جاتا، محبوب دیکھا جاتا ہے۔ اور یہاں حضرت ابراہیم نے مال خرچ کر دیا، قربان ہو گیا مال حضرت ابراہیم کا، مال واپس ہو گیا حضرت ابراہیم، جان بچ گئی حضرت ابراہیم کی۔ مگر ابراہیم تم بڑا کارنامہ کرنے والے ہو، ہم تمہیں ابھی ایک امام جیسے درجے پر فائز کرنا چاہتے ہیں، امامت کے درجے پر فائز کرنا چاہتے ہیں، مگر اس کے لیے تمہیں اولاد قربان کرنی پڑے گی۔ ابراہیم اولاد کو قربان کرنے کے لیے پہنچے ہیں صحرا منا میں۔ اے اسماعیل میں نے دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بابا وہی کیجئے جو آپ کو امر کیا گیا ہے، مجھے آپ صابروں میں سے پائیں گے۔ عزیزان گرامی وہ گھر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ شخصیات کبھی ترقی نہیں کر سکتی جن کا کام گھر سے شروع نہ ہو۔ زوجہ ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، بچہ ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، بھائی ماننے کو تیار نہیں ہے، تو سارے سماج کے لیے کچھ بھی ہو کامیاب فرد نہیں ہے وہ۔ یہاں پر زوجہ بھی ہاجرہ جیسی ماں، ہاجرہ جیسی زوجہ، ہاجرہ جیسی خاتون، اور بیٹا بھی حضرت اسماعیل جیسا، دونوں نے بڑھ کر اپنے شوہر اپنے والد کا ساتھ دیا۔ اور یہاں شاید اتنی مدت گزرنے کے بعد حضرت ہاجرہ آج بھی زندہ ہے۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جسے اللہ چاہتا ہے کہ اس کی قربانیاں زندہ رہیں، چاہے لوگ کتنی بدعتیں کہتے رہیں مگر صفا و مروہ کے درمیان چکر کاٹتے رہیں گے، اور عبادت سمجھ کر کاٹتے رہیں گے، اور پیسہ خرچ کر کے کاٹیں گے۔ تم نے حسین کے نام پر تازیوں کو، علموں کو، تابوتوں کو، جلوسوں کو تو بدعت کہہ دیا، مگر ہاجرہ کے نام پر صفا و مروہ کے درمیان کیا کر رہے ہو؟ یہ بھی تو وہی کچھ ہو رہا ہے، یہ بھی تو ایک قربانی کی یاد ہے۔ لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ذہنوں کو صاف رکھے، دیکھو جو میری راہ میں قربانی دے گا میں اسے مٹنے نہیں دوں گا، میری راہ میں قربانی دینے والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ ہاجرہ جیسی زوجہ، اسماعیل جیسا بیٹا۔ اب حضرت اسماعیل کو لے کر چلیں، گلے پر چھری رکھ دی۔ کیا کہا حضرت اسماعیل نے؟ بابا آنکھوں کو پٹی باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک لمحے کے لیے میری محبت دل میں آ جائے، میرے ہاتھ پیر باندھ دیجئے، کہیں میرے تڑپنے سے آپ کا دل نرم نہ پڑ جائے، اپنی ابا اور اپنے لباس کو بھی سمیٹ لیجئے، میرے گلے سے نکلنے والے خون کی چھینٹیں کہیں آپ کے کپڑوں پر نہ آ جائیں، اور ماں دیکھے گی تو برداشت نہیں کر پائے گی۔ یہ آداب حضرت اسماعیل اپنے والد سے گزارش کر رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم نے اسی انداز سے اپنے بچے کے گلے پہ چھری رکھ دی، چھری پھیر دی ابراہیم نے، اپنا کام مکمل کیا ابراہیم۔ اور جب کام مکمل ہو گیا تو عزیزان گرامی اب چاہا کہ آنکھوں سے پٹی ہٹائیں کہ دیکھو میری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے۔ کیا دیکھا اسماعیل زندہ ہے، ایک جانور ذبح ہے۔ کہا یا اللہ کیا میری قربانی قبول نہیں ہے؟ کہا نہیں ابراہیم، تمہارا اسماعیل تھوڑی چاہیے تھا ہمیں، تمہارا دل چاہیے تھا، تمہاری کیفیات چاہیے تھی ہمیں، تم ہمیں اپنی بارگاہ ہماری بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دو، ہمیں یہ کیفیت چاہیے تھی۔ حضرت ابراہیم کی قربانی قبول ہو گئی، اب ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں اور پورے لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ امامت مل گئی ان قربانیوں کے بعد حضرت ابراہیم کو۔ عزیزان گرامی
محمد وعلی محمد۔ ذرا یہاں محسوس کریں گے کہ حضرت ابراہیم قربانیاں دینے کے بعد امامت کے درجے پر فائز ہو گئے۔ حسین وارث ابراہیم، مگر حسین کا تو مال بھی اللہ نے رکھ لیا، حسین کی تو جان بھی اللہ نے رکھ لی، حسین کا علی اکبر بھی اللہ نے رکھ لیا۔ ابراہیم کا اسماعیل نہیں لیا اللہ نے، مال نہیں لیا اللہ نے، جان سالم رہی، بردن و سلامہ، ابراہیم سالم رہے۔ کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ مصائب سے پہلے ایک فراز اور لے لیجئے، ایک مرحلہ اور لے لیجئے۔ ابراہیم سے کچھ بھی نہیں لیا اور حسین سے سب کچھ لے لیا، وارث ابراہیم سے سب کچھ قبول کر لیا۔ عزیزان گرامی، ایک سامنے کی چھوٹی سی مثال ہے، اس مثال کو شاید تکرارن کوئی سن رہا ہو کہ آپ کے گھر میں اگر چھوٹا سا 2-4 سال کا بچہ ہو، آپ اس کے لیے ٹافی لے کر آئیں، اس کے لیے سپاری لے کر آئیں، اس کے لیے کوئی کھانے کی چیز لے کر آئیں، کیک لے کر آئیں، وہ بچہ کھانا چاہتا ہو آپ کی لائی ہوئی چیز کو، اور آپ ہاتھ بڑھا کر کہیں بیٹا ہمیں دے دو، تو بچہ اگر تربیت یافتہ ہوگا، سخی بنایا ہوگا بچے کو، بڑے دل والا بنایا ہوگا، تو بچہ سوچے گا کہ اگر میں نے ٹافی نہیں دی تو یہ ناراض ہو جائیں گے، ٹافی دے دی تو یہ اور لا دیں گے۔ یہ سمجھدار بچوں کی علامت ہے۔ بچہ کیا کرے گا؟ وہ ٹافی آپ کے ہاتھ پر واپس رکھ دے گا۔ اب آپ اس ٹافی کو کھائیں، اسے دکھائیں، کھانے کے لیے کھاتے ہوئے اسے دکھائیں، اور اس کے چہرے کو بھی دیکھتے رہیں۔ اگر چہرے پر اطمینان رہے تو سمجھیں بہت اچھا ہے، بڑا تربیت یافتہ ہے، بڑا سخی بچہ ہے۔ لیکن اگر کھا لی تو سب مذمت کریں گے، سب کہیں گے کہ صاحب ابراہیم تم نے اس بچے کی ٹافی کھا لی، اس بڑے نے بچے کی ٹافی کھا لی۔ تو کیا کرتے ہیں آپ؟ بچے کی ٹافی واپس کرتے ہیں، جیتے رہو، بڑے رہو، اور لا کے دیں گے، اس کے بدلے میں اور چیز لا کے دے دیتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں۔ لیکن یہی بچہ جب 35 برس کا ہو جائے گا، 40 برس کا ہو جائے گا، یہ پیسے دے گا آپ رکھ لیں گے، یہ دوائیاں دے گا آپ رکھ لیں گے، یہ گھر بنا کے دے گا آپ رکھ لیں گے، یہ گاڑی لے کر دے گا آپ رکھ لیں گے۔ 35 سال پہلے ٹافی نہیں رکھی، 35 سال کے بعد آپ اس سے سب کچھ لے رہے ہیں، کیا فرق ہے؟ عزیزان گرامی، ابراہیم سے اللہ نے کچھ نہیں لیا، دل لیا ابراہیم کا، اور حسین سے سب کچھ لے لیا۔ فرق یہی ہے، ابراہیم کو بندگی کا بچپنا کہتے ہیں، حسین کو بندگی کی جوانی کہتے ہیں۔ یہ در حقیقت بندگی جوان ہو چکی ہے، اب چاہیے حسین کی جان، چاہیے حسین کا مال چاہیے۔ یہ چیزیں توحید کی راہ میں رہیں گی تو لوگ اس سے ہدایت پائیں گے۔ حضرت اسماعیل کی قربانی اور حضرت اسماعیل کے کارنامے تو آج سنت نہیں ہے انہیں زندہ رکھنا، حضرت موسیٰ کے کاموں کو زندہ رکھنا تو سنت نہیں ہے آج، حضرت داؤد کے معجزوں کو اور حضرت داؤد کے کارناموں کو زندہ رکھنا تو آج مسلمانوں پہ سنت نہیں ہے، صرف ابراہیم کے کاموں کو زندہ رکھنا مسلمانوں پر سنت ہے یا واجب ہے۔ جو صاحب استطاعت ہوگا اس پر واجب، جو صاحب استطاعت نہیں ہے اس پہ سنت ضرور ہے۔ اپنے گھر میں ہی قربانی کرو، اپنے وطن میں ہی قربانی کرو، مگر سنت ہے، اور استطاعت ہے تو وہاں جا کر قربانی کرو تو واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو یہ نہ کہا گیا ہو کہ ثواب نہیں ملے گا، ثواب سب کے لیے۔ ابراہیم کو یاد کرو، صرف حضرت ابراہیم ہے عزیزوں ان تمام نبیوں میں جن کی قربانیوں کو یاد رکھنا سنت ہے، اور اللہ بتانا چاہتا ہے قربانی کو یاد رکھنا سنت ہے، بدعت نہیں ہے۔ اور اگر تم نے اسے بدعت کا نام دیا تو پھر وہاں کیا کرو گے؟ ذرا محسوس کیجئے، اگر کسی جہاز سے نماز پڑھتے ہوئے خانہ کعبہ کے اندر یعنی حرم کے اندر نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کی تصویر لی جائے اور اونچائی سے دیکھیں تو کیا لگتا ہے جیسے یہ سارے اس گھر کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تھوڑی سی بات اور واضح کرو، کوئی غیر مسلم دیکھ رہا ہو، کوئی غیر اس مسلمان دیکھ رہا ہو تو کیا کہے گا یہ سارے کے سارے جھکے ہوئے ہیں ایک کالے دیوار والے گھر کی طرف، ایک 4 دیواری ہے جس پہ کالا پردہ چڑھا ہوا ہے، کالے رنگ کا ایک گھر ہے، اس کے آگے سب سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ عیسائی بولے گا نا، یہ یہودی بولے گا نا، یہ غیر مسلم بولے گا نا کہ یہ مسلمان دیکھو ایک گھر کو سجدہ کر رہے ہیں، تو سارے مسلمان کیا جواب دیتے ہیں؟ ہم گھر کو سجدہ نہیں کر رہے، ہم گھر والے کو سجدہ کر رہے ہیں، ہم بیت کو سجدہ نہیں کر رہے، ہم صاحب بیت کو سجدہ کر رہے ہیں۔ کہ بھائی وہ تمہاری نیت ہوگی، تمہارا عمل تو یہی ہے۔ توجہ ہے؟
اللہم صل علی. اب کوئی بڑھ کر کہنا کہ بھائی وہ تو تمہاری نیت ہوگی، تمہارا عمل تو یہی ہے. مگر وہاں سارے مسلمان بولتے ہیں کہ نہیں صاحب، نیتوں پر دار و مدار ہے، عمل سے نتیجہ نہیں لیا جائے گا. اب اگر کہیں جھکا جا رہا ہو، کسی کو چوما جا رہا ہو، کسی کو پکارا جا رہا ہو، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ عمل کیسا ہے. نیت دیکھو کہ ہم علی کو اللہ مانتے ہیں یا ولی اللہ مانتے ہیں. اللہم صل علی محمد. عمل کے اوپر فیصلے نہیں ہوں گے. اگر عمل پر بھی فیصلے ہونے تو عزیزان اکرامی، یہ سارے جو وہ خانہ کعبہ کو سجدہ کر رہے ہیں وہ بت شکنی نہیں ہے، وہ بت پرستی ہو رہی ہے. وہ گھر کو سجدہ ہو رہا ہے، وہ اینٹوں کو سجدہ ہو رہا ہے، وہ پردے کو سجدہ ہو رہا ہے. کہ نہیں، اللہ نے حکم دیا وہاں سجدہ کرو، اس لیے ہم وہاں سجدہ کر رہے ہیں. یہاں بھی اللہ نے حکم دیا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے وہی اللہ کا متقی ہوا کرتا ہے. میں تو اسے متقی ماننے کو تیار نہیں ہوں جو میرے بندوں کی تعظیم نہ کرتا ہو، میری نشانیوں کی تعظیم نہ کرتا ہو. ابراہیم سے اللہ نے کچھ نہیں لیا اور حسین سے اللہ نے سب کچھ لے لیا. کیا کہا حضرت اسماعیل نے حضرت ابراہیم سے؟ بابا کپڑے سمیٹ لیجئے، اگر میرے گلے سے نکلنے والے خون کی چھینٹیں آپ کے کپڑوں پر آ گئیں تو ماں دیکھ کر مضطرب ہوگی. عید الضحیٰ کا خطبہ آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس میں یہ پورا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت اسماعیل نے کہا اور حضرت ابراہیم نے کپڑے سمیٹ لیے. قصص انبیاء کے اندر موجود ہے. حضرت ہاجرہ کی رحلت کس بات پر ہوئی؟ جب حضرت اسماعیل کو لے کے گئے حضرت ابراہیم تو کچھ تو دل میں تھا، کچھ تو ذہن میں تھا ان کے کہ کچھ ہوا ہے. شیطان جب بہکا رہا تھا تو پتھر مار کے کہا کہ نہیں، اگر میرے بچے کو بھی ذبح کرنے گئے ہیں تو کیونکہ وہ معصوم ہیں، نبی ہیں، میں ان کے بارے میں منفی نہیں سوچ سکتی. مگر سینے میں تو ماں کا کلیجہ تھا. وہ صبر و یقین، وہ استقامت و اطمینان حضرت ہاجرہ کے پاس ضرور ہے، مگر ماں کا کلیجہ بھی تو ہے. جب حضرت اسماعیل آئے نا تو سب سے پہلے سن تو لیا تھا انہوں نے کہ چھری پھیرنے گئے، اگر یہ تو سالم آ گیا تو آگے بڑھ کر حضرت اسماعیل کے بٹن کھول دیے، گریبان کھول دیا. کیا دیکھا؟ گلے پر چھری کا نشان ہے، نیل پڑا ہوا ہے حضرت اسماعیل کے گلے. کہا یہ کیا ہوا ہے؟ کہا بابا گلے پہ چھری پھیر رہے تھے اور میں مطمئن ہوں. اماں آپ بھی مطمئن رہے. کہا میرے لال میں مطمئن ہوں، نبی خدا جو کرتا ہے وہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے. مگر بیٹا اگر تو مر گیا ہوتا تو پھر میں بھی مر جاتی. اتنا روئی حضرت ہاجرہ، اتنا روئی حضرت ہاجرہ کہ حضرت ہاجرہ کی رحلت ہو گئی. سلام مادر علی اکبر پر ہو، اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ اٹھائے سوائے غم اہل بیت. سلام ام لیلا پر ہو. کربلا میں ایک اسماعیل ذبح نہیں کر رہے حسین، کربلا میں حسین نے 18 اسماعیل ذبح کیے. جب کسی نے مدینے میں امام سجاد سے کہا نا مولا کب تک روئیں گے، شہادت آپ کا ورثہ ہے، فرمایا کہ یعقوب روتے رہے جبکہ یوسف زندہ تھے، مگر میرے 18 یوسف کربلا میں قربان ہوئے. یہ امام سجاد کے جملے، میرے 18 یوسف کربلا میں قربان ہوئے. امام حسین کو رونے آئے نا ہزاروں. امام حسین کو علی اکبر سے بڑا پیار تھا. امام حسین علی اکبر کو دیکھتے تھے اور اپنے نانا کو یاد کرتے تھے. حضرت نبی مکرم سے مشابہ تھے حضرت علی اکبر، اٹھنے بیٹھنے، چلنے میں، بولنے میں، اخلاق میں، کردار میں، آواز اور لہجے میں حضرت علی اکبر مشابہ تھے نبی مکرم سے. جب نبی کی رحلت ہو گئی تو حسین روتے رہتے تھے. تو بشارت دی تھی امیر المومنین نے، بشارت دی تھی جناب زہرا نے، حسین تمہیں اللہ ایک بیٹا بھی عطا کرے گا جس کا نام علی رکھو گے جو نبی جیسا ہوگا. اور جب امام حسین نے جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی تو جناب علی اکبر کا نام علی رکھا اور بالکل وہی شکل و شمائل تھی.
حتیٰ میں نے ایک جملہ تاریخ کے اندر دیکھا ہے، ایک روایت دیکھی ہے کہ جب اصحاب پیغمبر جنہوں نے یا تابعین جنہوں نے پیغمبر کو نہیں دیکھا تھا، وہ امام حسین کا دروازہ بجا دیتے تھے، اور اگر کوئی پوچھنے آتا کہ کیوں آئے ہو، کہا علی اکبر دکھاؤ تاکہ نبی دیکھ لے، ہم علی اکبر کو دیکھ کر نبی تک جانا چاہتے ہیں۔ بڑا پیار تھا جناب علی اکبر سے امام حسین کو۔ مقتل لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جناب علی اکبر 3 یا 4 سال کے تھے، مدینے کی مسجد میں امام حسین تشریف فرما تھے کہ علی اکبر برابر میں آ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے بابا مجھے انگور چاہیے۔ انگوروں کا موسم نہیں تھا زدارو، مگر حسین نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا انگوروں کا تو موسم نہیں ہے۔ جیسے ہی علی اکبر نے کہا بابا مجھے انگور چاہیے، امام حسین نے ستون مسجد پر ہاتھ مارا، ستون مسجد پر ہاتھ کا لگنا تھا، ایک خوشہ آ کے گرا۔ امام حسین نے علی اکبر کے آگے انگوروں کا خوشہ بڑھایا، علی اکبر لو انگور آ گئے۔ رونے کا مقام تو یہ ہے جب علی اکبر پانی مانگ رہے تھے۔ اجرکم اللہ۔ اس وقت امام حسین کی کیا کیفیت رہی؟ جو بچپن میں علی اکبر کی تمنا کو پورا کرے، وہ اس جوانی میں علی اکبر پانی مانگے گا تو کیا کیفیت ہوگی؟ فرمانے لگا علی اکبر یہ انگوٹھی اپنے منہ میں رکھ لو، شاید تمہیں تسکین ہو جائے۔ اجرکم اللہ۔ 3 امتیازات ہیں جناب علی اکبر کی شہادت میں جو کسی شہید کی شہادت میں نہیں ہے۔ سب سے پہلا امتیاز تو حضرت علی اکبر کی شہادت میں یہ ہے کہ کسی بھی جانے والے کو امام حسین نے بیویوں سے رخصت لینے نہیں بھیجا۔ واحد علی اکبر ہے، فرمایا بیٹا جب آئے نا بابا مجھے جانے کی اجازت دیجیے، فرمانے لگے بیٹا جاؤ اپنی پھوپھیوں سے اجازت لے آؤ، جاؤ اپنی ماں ام لیلا سے اجازت لے آؤ، اپنی بہنوں سے جا کے اجازت لے آؤ۔ یہ پہلا امتیاز ہے حضرت علی اکبر کی شہادت میں۔ حضرت علی اکبر گئے در خیمہ پر، کہا السلام علیکم یا زینب یا ام کلثوم یا جاریہ فضہ یا سکینہ یا ام لیلا، سلام ہو میری پھوپھیوں پر، سلام ہو سکینہ جیسی پیاری بہن پر، سلام ہو اما فضہ پر۔ ساری بیویوں نے سلام کا جواب دیا، لیکن جب جناب علی اکبر نے کہا ھذا السلام سلام الاخر، یہ علی اکبر کا آخری سلام ہے، بس یہ جملہ کہنا تھا، چیخنے کی آوازیں بلند ہو گئی۔ ایک بڑے خیمے میں علی اکبر کو لے لیا تمام بیویوں نے، کوئی بازو تھام کر بات کرتی ہے، کوئی گلے میں ہاتھ ڈال کر بات کرتی ہے، کوئی پھوپھی کے رشتے سے بولتی ہے، کوئی ماں کے رشتے سے بات کرتی ہے۔ یہاں مقتل لکھنے والوں نے لکھا ایک بیوی ہے جو دامن نہیں چھوڑتی، ایک بیوی ہے جو علی اکبر کا دامن نہیں چھوڑتی، وہ کوئی چھوٹی بیوی رہی ہوگی جس کا ہاتھ دامن تک ہی پہنچ رہا ہے، آواز دیتی ہے ارحم غربتنا، اے بھیا علی اکبر ہماری غربت پر رحم کرو، بابا کو اکیلا چھوڑ کر نہ جاؤ۔ کیسے علی اکبر نکلے ہزاروں خیمے سے، بڑا مشکل بیان ہے، بس اتنا ہی لکھا ہے 7 مرتبہ خیمے سے پردہ ہٹا اور پردہ گرتا تھا جیسے کوئی جوان کی میت اٹھ رہی ہو اور رونے والی بڑی بہنیں موجود ہو، رونے والی ماں موجود ہو۔ علی اکبر کا ایسے باہر برآمدگی ہوئی، علی اکبر باہر آئے، اور دوسری امتیازی کیفیت یہ ہے کہ جو گیا ہے وہ پھر پلٹ کر واپس نہیں آیا، جو گیا ہے وہ پلٹ کر واپس نہیں آیا۔ جناب علی اکبر کو بھیج دیا جناب امام حسین نے۔ علی اکبر جا رہے ہیں میدان کربلا کی طرف، کہتے ہیں کہ محسوس ہوا کہ جیسے پیچھے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے اور کان میں ایک آواز آ رہی ہے مہلن مہلا یا ابن الزہرا، اے علی اکبر آہستہ چلو، اے علی اکبر آہستہ بڑھو۔ پلٹ کر دیکھا بوڑھا باپ ہے جو گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے حسین آ رہے ہیں، فوراً گھوڑے سے اتر آئے علی اکبر علیہ السلام، بڑھ کر کہا بابا آپ نے تو مجھے رخصت دے دی تھی، فرمایا کاش تمہارے تم جیسا جوان بیٹا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے، کاش تمہارے تم جیسا جوان بیٹا ہوتا، ایک مرتبہ اور پیار کر لینے دو میرے لال۔ جناب علی اکبر کو سینے سے لگایا، علی اکبر کو رخصت کر دیا۔ میدان میں دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک مرتبہ علی اکبر کے سینے میں برچھی آ کر لگی، آواز دی بابا سلام۔ حسین آگے بڑھے، بڑے بڑے بزرگوں سے میں نے سنا ہے، آیت اللہ فاطمیہ سے میں نے مصائب حرم معصومہ میں سنے، امام حسین 6 مرتبہ زمین پر گرے اور پھر بلند ہوئے ہیں اور ہر مرتبہ پکارتے تھے علی مجھے پکارو، علی مجھے پکارو، علی مجھے آواز دو تاکہ میں تمہارے لاشے تک آ جاؤں۔ کیسے پہنچا ہے یہ بوڑھا باپ اپنے بچے کے لاشے پر؟ جیسے ہی جناب علی اکبر کے لاشے پر پہنچے، فرمایا بیٹا یہ سینے پر ہاتھ کیوں ہے؟ کہا بابا برچھی لگی ہے سینے میں
اور برچھی کا پھل ٹوٹ گیا ہے. حسین نے ہاتھ ہٹایا, برچھی کے پھل کو نکالنا چاہتے تھے, علی اکبر نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی. برچھی کو جیسے ہلایا حسین نے, علی اکبر نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی. امام نے علی اکبر کے سینے سے برچھی کے پھل کو نکالنا چاہا. آواز دی, نانا رسول آئیے اور ابراہیم کو بھی ساتھ لائیے, میں بھی اپنا اسماعیل ذبح کر رہا ہوں. اے نانا, میں بھی اپنا اسماعیل ذبح کر رہا ہوں. حسین نے برچھی کا پھل نکالا, علی اکبر کے سینے سے خون بہنے لگا. میرے مولا نے سینے پر سینہ رکھ دیا, لبوں پر لب رکھ دیے, پیار کرنے لگے. علی اکبر صبر کرو, علی اکبر صبر کرو. کہا بابا میرے سرہانے رسول اللہ آ گئے ہیں, بابا میرے سرہانے دادا علی آ گئے ہیں, اور بابا دادی زہرا میرے سرہانے ہیں, مجھے آب کوثر پلانا چاہتے ہیں. علی اکبر پی لو. کہا بابا آپ پیاسے ہیں. یہاں علی اکبر کی روح پرواز کی. حسین نے جوان کا لاشا اٹھانا چاہا, لیکن بوڑھے باپ سے لاشا نہ اٹھا سکا. آواز دی, بنی ہاشم کے بچوں آؤ. بوڑھے باپ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھتا. آپ نے گریہ کر لیا. بتاؤ ایک منزل اور مصائب اور لے لی. کیسے حسین اپنے بچے کا لاشا لے کر آئے, اس کا بیان بڑا سخت ہے. کسی نے مدینے میں پوچھا امام سجاد سے, اے زین العابدین مولا, آپ کو علی اکبر کی شہادت یاد ہے؟ امام نے فرمایا نہیں, میں غشی کے عالم میں تھا. میں غشی کے عالم میں تھا جب علی اکبر کی شہادت ہوئی. مجھے بس اتنا یاد ہے, میں نے محسوس کیا کوئی میرے تلووں کا بوسہ لے رہا ہے. میں نے محسوس کیا کوئی میرے تلووں کا بوسہ لے رہا ہے. جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا, علی اکبر پیر پکڑے بیٹھا تھا. میں کہوں گا مولا سے, بھائی کے پیروں کا بوسہ کیوں لیا؟ عجب نہیں جواب آئے, ان پیروں میں کانٹے چبھیں گے. کوفے کا بازار ہوگا, شام کا بازار ہوگا. ادارو ایک منزل مصائب اور. جب واقعہ کربلا کے بعد بیوی مدینے آ گئی, تمام بیویاں مدینے آ گئی, امام سجاد مدینے آ گئے. ایک دن دروازے پر دستک ہوئی, کنیز دروازے پر گئی مگر روتی ہوئی لوٹی. جناب زینب نے پوچھا تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ بیوی دروازے پر دو نوجوان کھڑے ہیں اور وہ کچھ بول رہے ہیں اور ان کے بولنے پر مجھے گریہ ہوتا ہے. جناب زینب پوچھتے دروازے پر گئی, پوچھا کون ہے؟ کہاں علی اکبر کے دوست ہیں, سفر سے لوٹے ہیں, علی اکبر سے ملنا ہے. ایک مرتبہ زینب کبریٰ کا حال غیر ہو گیا, مدینے سے کربلا کا رخ کیا. علی اکبر اٹھو, تمہارے کچھ دوست سفر سے لوٹے ہیں, تم سے ملنا چاہتے ہیں. آواز دی, علی اکبر نے کربلا بسا لی. علی اکبر نے ہمیں چھوڑ دیا. اللہ لعنت اللہ علی قبر الظالمین. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما, ان آوازوں پر رحمت نازل فرما, رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما, ہماری عاقبت بخیر فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ماتم حسین یا حسین.